کہ مومن کھجور کی مشابہت رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ بات اس طرح سے چلی کہ نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جو خزاں میں پتے نہیں گراتا اور ہمیشہ پھل دیتا ہے اور بہت فائدہ مند ہے؟ تو صحابہ کرام نے کئی درختوں کے نام لینے شروع کر دیے جو جنگلی درخت تھے۔ عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں چھوٹا تھا تو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں خیال تو آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں بولا نہیں کہ بڑوں کے سامنے پیش قدمی کرنی مجھے اچھی نہ لگی۔ تھوڑی دیر بعد صحابہ نے کہا، اے اللہ کے وسلم، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت سراپا خیر ہوتا ہے۔ ہر جزو انسان کے لیے فائدہ مند اور نفع مند ہوتا ہے۔ اس کی جڑوں سے رسیاں بنائی جاتی ہیں، اس کے پتوں سے ٹوکریاں، چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، اس کی شاخیں جو ہیں وہ چھت کا کام دیتی ہیں، اور اس کا شہتیر جو ہے وہ بھی چھت میں کام آتا ہے۔ پھر اگر کچی کھجور کھائیں تو بھی کھائی جاتی ہے، اور اگر پکی ہوئی کھائیں تو پھر اور بھی بہتر ہے، اور اگر چھوارا بنا لیا جائے تو پھر تو پورا سال کام آتی ہے۔ اور آج کل تو کھجور کے اور بھی کئی پروڈکٹ بن گئے ہیں۔ پانی میں اس کا شربت بنایا جاتا ہے جس کو نبیذ کہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ کھجور سے سرکہ بھی بنایا جاتا ہے، کھجور کا ملک شیک بھی بنایا جاتا ہے۔ آج کل تو مدینہ طیبہ میں کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں بادام ڈال کر دیتے ہیں، کیک بنائے جاتے ہیں، بسکٹ بنائے جاتے ہیں۔ اتنے کھجور کے پروڈکٹ بن گئے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ اور عرب لوگ جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ اپنے جانوروں کو استعمال کرواتے تھے کوٹ کر، گویا اس کا ایک ایک جزو جو تھا وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ یہی مومن کی مثال ہے کہ مومن کی ایک ایک بات خیر کا باعث، اس کے پاس بیٹھیں تو خیر کا باعث، اس سے مشورہ کریں تو خیر کا باعث، اس سے باتیں کریں، اس کے باتیں سنیں تو خیر کا باعث، اکٹھے سفر کریں تو خیر کا باعث۔ مومن اپنے گھر والوں کے لیے خیر کا باعث، پڑوسیوں کے لیے خیر کا باعث، بازار والوں کے لیے خیر کا باعث۔ تو جس طرح کھجور کا درخت سراپا خیر، مومن بھی سراپا خیر ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اگر آپ اس کے قریب بیٹھیں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر کسی معاملے میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر آپ اس سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اگر آپ اس کی ہم نشینی اختیار کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اس کے سارے معاملات نفع رسانی پر مبنی ہیں۔ ایسے ہی کھجور کا درخت ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی امید رکھیں اور اس کے شر سے بے خوف ہوں، یعنی ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ان کو پتہ ہے کہ یہ اچھا بندہ ہے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بدترین شخص وہ ہے جس سے نیکی کی امید نہ ہو اور اس کے شر سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دیہاتی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون سے اموال ہیں؟ اس نے کہا کھجوروں کے باغات ہیں۔ میں نے کہا تم نے اونٹ کیوں نہیں رکھے؟ اس نے جواب دیا کہ کھجور کی شاخیں ہمارے لیے ایندھن ہے، اس کا تنا ہمارے لیے چھت ہے، اس کے پتے ہمارے لیے رسی ہیں،
اس کی ٹہنیاں ہمارے لیے ٹوکریاں ہیں اور اس کا پھل ہمارے لیے غذا ہے۔ چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ اپنے لیے نیک ساتھی تلاش کر لیں، کیونکہ نیک ساتھی کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس کے سائے میں بیٹھیں تو وہ سایہ دے گا، اگر آپ کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے تو وہ ایندھن مہیا کرے گا، اور اگر آپ اس کا پھل کھائیں گے تو اسے عمدہ پائیں گے۔ مومن کی زندگی میں سراپا خیر ہوتی ہے، بلکہ مومن کی موت بھی خیر کا باعث ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نصرانی مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ان کی موت بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی۔ اتنی تو خیر ہوتی ہے نا مومن میں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی اللہ والے کا جنازہ پڑھ لیں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جنازہ پڑھتے ہیں تو میت کی بخشش ہو جاتی ہے، اپنا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص تھا، کفن چور تھا، تو علاقے میں ایک نیک خاتون تھی، جوان العمر، فوت ہوئی، وہ اس کے جنازے میں شریک ہوا اور اس نے اس کی قبر پہ نشان لگا لیا۔ پھر رات کے اندھیرے میں آیا اور اس نے اس کی قبر کھودی کہ میں کفن ہٹاتا ہوں۔ جب وہ اس عورت کا کفن ہٹانے لگا تو عورت بول پڑی اور کہنے لگی کہ جنتی بھائی ہو کر جنتی بہن کو برہنہ کرتے ہو۔ تو وہ گھبرا گیا، اس نے کہا تو جنتی ہے کہ تو نیک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، میں کہاں سے جنتی بن گیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے میرا جنازہ پڑھا ہے اور میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس نے میرا جنازہ پڑھا اس کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی خیر تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی آخری عمر میں، اے اللہ، اگر میں نے کسی بندے کو سمجھانے کے لیے ڈانٹا ہے، جھٹکا ہے، سختی کی ہے، تو میری ڈانٹ کو، میری سختی کو اور میرے جھٹکنے کو بھی اس کے لیے رحمت بنا دے۔ پھر کھجور کے اندر دوسری صفت برکت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ درخت لگا ہوتا ہے گھر کے افراد اس کی برکت میں سے حصہ پاتے ہیں، اسی طرح اس کا پھل گھر کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ لا یجوع اہل بیت عندهم التمر، کہ جس گھر کے اندر کھجوریں ہوں وہ لوگ بھوکے نہیں رہتے ہیں، اس گھر میں بھوک نہیں آتی، اگر بھوک آئے تو وہ کھجور کھا سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کے لوگ تو بھوکے ہوتے ہیں۔ ایسی مومن کا وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے وہاں اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے، جہاں رہتا ہے وہاں اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، قرآن میں نقل ہوا۔ تو مبارکن سے مراد کثیر الخیر والعطا، اللہ نے ان کو کثیر الخیر والعطا بنایا تھا، وہ مبارک تھے۔ اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی مبارک ہستیاں ہوتی ہیں، کثیر الخیر اور کثیر العطا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض لوگ بھلائی کی کنجی ہوتے ہیں اور برائی کے لیے تالا، اور بعض لوگ برائی کے لیے کنجی ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا۔ تو مبارک ہے اس شخص کو جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی کنجیاں رکھ دی ہیں، اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں شر کی کنجیاں ہیں۔ مومن کی خیر کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے پاس ایک لمحہ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ہم رجال اللہ یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ھذا من برکت علیہم علی نفوسہم وعلی جلیسہم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر یہ مسلمان لوگ ہٹ جائیں تو ہم تو کافروں کو بہت دردناک عذاب دیں۔ یعنی کافروں پہ جو عذاب رکے ہوئے ہیں وہ مسلمانوں کی برکت سے رکے ہوئے ہیں۔ پھر ایک مناسبت اور بھی ہے کہ کھجور کے پتے نہیں گرتے، بعض درخت ہوتے ہیں نا ان کے پتے گرتے ہیں خوب، کھجور کے پتے نہیں گرتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے مومن کی مثال ایک سرسبز درخت کی مانند ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اسی طرح مسلمان کی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ مسلمان بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرماتے ہیں، لیکن قبول فرمانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہو گئی، اور ایک صورت یہ ہے کہ جیسے مانگی ویسے قبول ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس کو کوئی دوسری نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا، یہ جو مصیبت سے حفاظت ہے یہ بھی دعا کی قبولیت ہی کا ایک انداز ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ تو نہیں ملی، لیکن اللہ اس کے بدلے کوئی بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ چوتھی صورت یہ کہ اس کے بدلے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بندے نے دعا مانگی تھی، میں اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانچویں صورت یہ ہے کہ اس دعا کو اللہ ذخیرہ بنا لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس بندے کو اللہ بلائیں گے، فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو میں اپنی بات میں سچا ہوں۔ فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی میں نے ویسی پوری کر دی، فلاں موقع پہ مانگی میں نے بہتر چیز عطا کر دی، فلاں موقع پہ مانگی میں نے تمہیں مصیبت سے بچا لیا، فلاں موقع پہ مانگی میں نے تمہاری دنیا میں تو نہیں پوری کی لیکن تمہارے گناہوں کی بخشش کر دی، اور فلاں موقع پہ تم نے دعا مانگی تو میں نے دنیا میں کوئی بدلہ بھی نہیں دیا اور میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ آج آخرت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگتے تھے اور تمہیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی تھی، وہ اتنا ذخیرہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا اے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی
ہر دعا کا بدلہ مجھے آخرت میں ملتا اور میرے درجے اتنے بڑھ جاتے. تو مومن کے تو مزے ہیں نا کہ بس اللہ سے مانگو، کسی نہ کسی صورت میں اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے. مومن کی مانگی دعا رائگاں نہیں جاتی. ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ بہت بے صبری ہوتی ہیں. کوئی دعا مانگی ہو جی ہماری دعا تو اللہ قبول نہیں کرتا. جب کوئی بندہ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے نا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری دعا کا تجھے کچھ حصہ نہیں دوں گا. ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. بلکہ جتنی بھی مایوسی ہو، بندہ دعا مانگے اور امید رکھے کہ اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہم جو مانگیں ویسے ہی پوری ہو ہر بات. بچہ سردیوں میں برف کھانا مانگتا ہے، ماں نہیں دیتی. ماں ظالم نہیں ہوتی. ماں کو پتہ ہے کہ اس کو برف مل گئی تو نقصان ہوگا، بیمار ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا. اسی طرح بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے خوب پیسے دے دے. اللہ جانتے ہیں اگر اس کو پیسے مل گئے تو یہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا. اللہ نہیں دیتے. تو اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، مگر بندے کی بہتری دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اس لیے امید رکھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا کوئی نہ کوئی صورت میں بدلہ عطا فرمائیں گے. پھر کھجور کے درخت کی عمر لمبی ہوتی ہے. بعض درخت ہوتے ہیں جو 2-4 سال بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چھوٹی عمر ہوتی ہے ان کی. کھجور کے درخت کی لمبی عمر ہوتی ہے ماشاءاللہ، 50 سال، 100 سال. 100 سال بھی عمر ہوتی ہے کھجور کی. اسی طرح مومن کی بھی صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں تو زیادہ خیر کا باعث ہے. صحابہ کرام نے سوال پوچھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مومن کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، اعمال اچھے کرتا ہو. اے اللہ کے حبیب برا بندہ کون ہے؟ فرمایا عمر لمبی ہو، عمل برے کرتا ہو، وہ برا آدمی ہے. چنانچہ 2 دوست تھے، ایک زیادہ مجاہدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دوسرے ذرا کم کرتے تھے. وہ جو زیادہ مجاہدہ کرتے تھے وہ شہید ہو گئے. تو کسی نے خواب میں دیکھا، ایک صحابی نے، کہ جنت میں پہلے وہ بندہ گیا جو 1 سال بعد فوت ہوا، اور بعد میں وہ گیا جو شہید ہوا. انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب سنایا اور پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک دیکھا ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوا وہ تو بڑی محنت کرتا تھا، مجاہدہ کرتا تھا اور بہت عبادت گزار تھا، اور شہید بھی ہو گیا، تو اس کا مرتبہ تو اونچا ہونا چاہیے. نبی صاحب نے فرمایا یہ بتاؤ کہ دوسرا بندہ اس کے بعد 1 سال زندہ رہا؟ اے اللہ کے زندہ رہا. اس نے نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، اعتکاف کیا. فرمایا وہ جو 1 سال زندہ رہا اس میں اس نے اتنی نیکیاں کما لی کہ شہید سے پہلے جنت میں چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو لمبی زندگی دے اور نیک اعمال کی توفیق دے، وہ تو اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر. پھر کھجور کی ایک صفت یہ ہے کہ اس کا پھل استعمال کرنا آسان ہوتا ہے. اس کو کاٹنا نہیں پڑتا، کوئی چھری کی ضرورت نہیں، کوئی چھلکا اتارنے کی ضرورت نہیں. آپ کھجور کا پھل توڑیں اور منہ میں ڈالیں، اس کو کھائیں، استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح مومن کی ذات سے فائدہ اٹھانا مشکل نہیں ہوتا. مومن کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اس سے کام لینا آسان ہوتا ہے.
حضرت مکھول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان رکھنے والے لوگ بردبار، نرم خو اور فرما بردار ہوتے ہیں اس اونٹ کی طرح جس کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، اگر اس اونٹ کو کھینچا جائے تو چلا آتا ہے، اگر پتھر پر بٹھایا جائے تو پتھر پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کھجور کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ یہ سردی گرمی برداشت کر لیتا ہے، موسم جس طرح کا بھی ہو یہ ہر موسم کو برداشت کر لیتا ہے اور ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، سدا بہار ہے۔ موسم کی ناموافق حالات، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کو متاثر نہیں کرتی، تیز ہوائیں اس کی ٹہنیوں کو متاثر نہیں کرتی۔ ایسی مومن بندہ ہوتا ہے کہ ناموافق حالات میں وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں وہ اپنے اعمال کے اوپر جمع رہتا ہے اور استقامت کے ساتھ اعمال کرتا رہتا ہے۔ کھجور کی 8ویں صفت یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ کھجور کی جڑیں بہت لمبی نیچے چلی جاتی ہیں زمین کے اندر اور بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ ایسے ہی مومن کی صفات ہوتی ہیں کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام پر کتنی سختیاں کی گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور صحابہ ان کو کتنے جو ہے نا وہ تکالیف دی گئیں، مگر ان کے دل سے ایمان نہیں نکلا، وہ مضبوط رہے۔ جس طرح کھجور کی شاخیں اوپر کو اٹھتی ہیں، اسی طرح مومن کے نیک اعمال مسلسل اوپر جاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک نئی مشابہت یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کئی درخت ایسے ہیں کہ جن کو ایک جگہ سے اکھاڑ کے دوسری جگہ لگانا چاہیں وہ مر جاتے ہیں۔ آم کے درخت اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ آپ ایک جگہ سے اکھاڑیں دوسری جگہ لگانا چاہیں مر جائیں گے، نہیں، حالانکہ پھل دینے والے درخت ہوں گے۔ انار کا درخت بھی اسی طرح، اور درخت بھی اسی طرح ہے۔ کھجور کے درخت میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ ہجرت کا خاصہ رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک درخت 20 سال سے لگا ہوا ہے، اتنا بڑا تنا، اتنا بڑا درخت، آپ اس کو زمین سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کریں وہ وہاں چلنا شروع ہو جائے گا۔ مومن کے اندر بھی ہجرت کی صفت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرات علماء، محدثین، فقہا، انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے کہاں کے تھے؟ مصر آ کر آباد ہوئے اور اللہ نے وہاں ان سے دین کا کام لیا۔ کئی صحابہ رہتے مکہ مدینہ میں تھے، ہجرت کر کے دوسری جگہوں پہ آئے اور ان کی وجہ سے اللہ نے وہاں دین کو پہنچایا۔ تو مومن کے اندر بھی ہجرت کی صفت ہوتی ہے۔ دین کی خاطر اگر کسی بندے کو ہجرت کرنا پڑے تو مومن کے لیے آسان ہوتا ہے۔ پھر ایک 10ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور جو ہے یہ پاکیزہ پانی سے پرورش پاتی ہے۔ بعض درخت ہیں ان کو گندا پانی دیا جائے تو وہ خوب پھل پھول دیتے ہیں،
کھجور کا درخت تازہ پاکیزہ پانی سے پرورش پاتا ہے، مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ حلال مال سے وہ پرورش پاتا ہے اور پھر اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک 11ویں مناسبت یہ ہے کہ کھجور ہم وقت تازہ، ہر وقت تازہ، یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جی کھجور آپ کو صبح کے وقت پھل دے گی، رات کو نہیں دے گی، دوپہر کو دے گی، شام کو نہیں دے گی۔ 24 گھنٹے میں جس وقت آپ چاہیں آپ کھجور کا درخت لے سکتے ہیں، آپ اس کا پھل تازہ پائیں گے۔ اسی طرح مومن بھی اعمال کے اعتبار سے ہر وقت تر و تازہ ہوتا ہے، دن میں بھی نیکیاں کرتا ہے، رات میں بھی نیکیاں کرتا ہے، تنہائی میں بھی نیکیاں کرتا ہے، مجلس میں بھی نیکیاں کرتا ہے، ہم وقت مومن سے نیکی کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ 12ویں مناسبت ہر وقت دستیاب ہونا، چنانچہ جن گھروں میں کھجور کے درخت لگے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر اچانک کسی وقت مہمان آ جائیں تو بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، ادھر مہمان آئے ادھر کھجور کا گچھا توڑیں اور ان کے سامنے رکھ دیں، مہمان کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تؤتی اکلھا کل حین، کہ جو پھل دیتا ہے ہر وقت، یہی مومن کی صفت ہے کہ مومن بھی ہر وقت جو ہے خیر دیتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے، جس جگہ بھی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادومھا وان قل، وہ عمل جس کو باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یعنی تھوڑا عمل ہو لیکن مستقل جو بندہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے، اور کھجور کے اندر بھی یہی صفت ہے، لہذا یہ بھی مشابہت موجود ہے۔ کھجور کے اندر ایک گوبھ ہوتا ہے جس کو جمار کہتے ہیں عربی میں، وہ نرم ہوتا ہے، اس کو کھانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمار کھا رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کھجور کے بارے میں سمجھایا کہ یہ جمار کھجور کا دل ہوتا ہے اور وہ نرم ہوتا ہے، اور یہی صفت مومن کے اندر بھی ہوتی ہے کہ مومن کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ بنتا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی رجل رحیم رقیق القلب، کہ وہ رحم کرنے والا ہوتا ہے، دل کا نرم ہوتا ہے۔ جنتی بندے کی یہ پہچان کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، سخت دل نہیں ہوتا، تو یہ بھی مشابہت موجود ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی نرمی اختیار کرنے سے محروم رہا وہ آدمی بھلائی سے محروم رہا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بچے کو پیار کر رہے تھے، شاید حضرت حسنین میں سے کوئی بچہ تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو اتنے بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو ایسے پیار نہیں کیا، گلے لگایا ہو، پیار کیا ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ محبت والا بناتے ہیں، نرمی والا بناتے ہیں، وہ گھر کے بڑوں بچوں کے لیے سب کے لیے محبت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر 14ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور میں عمدگی ہوتی ہے، اس لیے کھجور کو طیبہ کہا گیا۔ طیب کا معنی ہوتا ہے عمدہ، کھجور کا درخت دیکھنے میں عمدہ، اس کا پھل کھانے میں عمدہ، منفعت میں عمدہ، ایسے ہی مومن طیب ہوتا ہے۔ جنتی لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم طبتم، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو صدیق اکبر انہوں نے دیکھا تو کہا، اے اللہ کے وسلم، طبت حیا و طبت میتا، آپ کا جینا بھی بہت مبارک تھا، عمدہ تھا، اور آپ کا پردہ فرما جانا بھی بہت ہی عمدہ تھا۔ پھر ایک خوبی یہ ہے 15ویں کہ کھجور جو ہے وہ پتھر کے بدلے پھل دیتی ہے۔ بعض لوگ جو کھجور کے اوپر چڑھ نہیں سکتے وہ پھر نیچے سے پتھر مارتے ہیں تو کھجور اس کے بدلے میں ان کو اپنا پھل دیتی ہے۔ مومن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں اور مومن اس کے بدلے ان کو اچھائیاں دے رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت تورات میں یہ بتائی گئی کہ وہ ایسے نبی ہوں گے جو برائی کے بدلے اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ پھر ایک 16ویں مشابہت یہ ہے کہ آلودگی سے بلند و بالا، کھجور کا جو پھل ہوتا ہے وہ زمین کے قریب نہیں ہوتا، اونچا ہوتا ہے، چنانچہ زمین کی جو آلائش ہے، پالیوشن ہے، اس سے وہ بچا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کی شخصیت کو اللہ نے بلند و بالا بنایا ہوتا ہے، وہ حالات کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے پالیوشن کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اس کو آلودگی سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بدخواہوں کے لان تان کا اثر قبول نہیں کرتا، ان کے ساتھ بھی نیکی کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر ایک 17ویں مشابہت یہ ہے کہ کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن کے اندر بھی ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خوبیاں ایسی ہیں جس کے اندر ہوگی اس بندے کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی۔ ایک، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو باقی سب سے زیادہ۔ دوسرا، وہ دوسرے بھائی سے محبت کرے اللہ کے لیے۔ اور تیسرا، کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا مشکل ہو کہ جیسے آگ کے اندر جانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو ایمان کی یہ مٹھاس ہوتی ہے جو مومن کو استقامت عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں کتنے واقعات ہیں کہ کفار نے ایمان والوں کے ساتھ کتنی سختیاں کی۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کو زمین کے اندر آدھا گاڑا اور آرا چلا کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بات ایسی بھی مثالیں ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں اور ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا۔ اتنی تکلیفیں، لیکن وہ ایمان کے اوپر جمے رہے۔ کسی نے کہا، شکستہ دل سے جو آہ نکلے، شکستہ دل سے جو آہ نکلے، تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا، درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا۔ پھر کھجور کے اندر ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنا دفاع اور اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اس کے پتے نوکیلے ہوتے ہیں، جو بندہ اس کے اوپر چڑھنا چاہے، پھل لینا چاہے تو کانٹے جو ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسی مومن کی مثال ہے کہ مومن کو اللہ نے اتنا بہادر بنایا ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فتنہ آئے گا اور مومن تک پہنچ جائے گا۔ اللہ نے مومن کو یہ فہم دی ہوتی ہے، وہ فتنوں سے بچ کے ایمان کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔
پھر 19ویں خوبی یہ ہے کہ صبر ہوتا ہے. کھجور کے درخت کو پانی ملے تو بھی یہ تازہ رہتا ہے، اور اگر مدتوں پانی نہ ملے تو بھی تازہ رہتا ہے. چنانچہ وہ علاقے جو بہت گرم ہیں اور جہاں بارشیں بھی نہیں ہوتی، وہاں بھی صحراؤں میں کھجوروں کے درخت ہو جاتے ہیں. مومن کی بھی یہی صفت ہے. کھانے پینے کو ملتا ہے تو مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ملے تو مومن صبر کر لیتا ہے. ایک 20ویں صفت اور ہے کہ کھجور کے اندر نر اور مادہ ہوتا ہے. یعنی کچھ درخت ہوتے ہیں جو نر کہلاتے ہیں اور کچھ درخت ہوتے ہیں جو مادہ کہلاتے ہیں. جو نر درخت ہیں ان کے اوپر بور لگتا ہے، اور وہ پھر شہد کی مکھیوں کے ذریعے، ہوا کے ذریعے اڑ کے جاتا ہے مادہ درخت پر، تو ان کے پھولوں کے اندر جو ہے پولینیشن ہو جاتی ہے اور پھل بن جاتا ہے. مومن کی بھی یہی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ صفت دی ہے کہ وہ بیج دیتا ہے، اور بیوی اس بیج کو لے کر پھر اس سے اس کی آگے اولاد ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی لانوں کے باغ میں 3000 کھجوریں لگائی تھیں. 3000 کھجوریں بہت ہوتی ہیں. ہم اپنے ادارے میں ابھی تک تقریباً 2000 کھجوریں لگا سکے ہیں، اور میری چاہت ہے کہ جہاں جگہ ہمیں ملتی ہیں ہم درخت لگا دیتے ہیں، کہ کم از کم 3000 درخت تو ہم بھی اپنے ادارے میں لگا لیں. ہمیں بھی پہلے پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ نر اور مادہ اس میں ہوتا ہے. وہ تو جب ہم نے باہر سے بڑے بڑے درخت منگوائے لگانے کے لیے، تو آنے والے انجینئر نے مجھے 2 باتیں کہی. اس نے کہا جی ایک تو یہ درخت جو ہے یہ پولینیشن کے لیے ہوتا ہے اور پھل یہ نہیں دے گا. ہم نے وہ بھی لگوائے. اور دوسرے اس نے کہا کہ یہ مادہ درخت ہے، یہ پھل دے گا. پھر اس نے ایک بات اور کہی. اس نے کہا کہ جب اس درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لگایا جاتا ہے تو یہ درخت دیکھنے میں بالکل خشک ہو جاتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ درخت کا معمول ہی ایسا ہے. مگر اندر سے پھر یہ سبز ہونا شروع ہو جائے گا اور پورا درخت سرسبز ہو جائے گا. اب اتنے بڑے بڑے درخت ہم نے ٹرک پہ منگائے، اتنی مشکل سے لگائے. اس وقت تو ٹائم بھی تھا اور صحت بھی تھی، تو میں اس کو روزانہ کئی دفعہ جا کے دیکھا درخت کو. اب میں دیکھوں تو ٹہنیاں خشک ہوتی جا رہی ہیں، بالکل لکڑی کی طرح خشک. تو میں بڑا پریشان، دعائیں مانگوں یا اللہ مہربانی فرما، اتنی محنت کی ہے، اگر یہ درخت مر گیا تو مشکل ہو جائے گی. پھر میں نے اس انجینئر کو بلوایا فون کر کے. اس کو کہا کہ بھئی آپ نے تو اتنی محنت کی اور ہم تو اس محنت کو نہیں سنبھال سکے. اس نے کہا حضرت بس آپ اس کے اندر دیکھیں، شاخوں کے اندر سینٹر میں یہ وہاں سے سبز ہونا شروع ہوگا اور بالآخر پورا سرسبز ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. تھوڑے دنوں کے بعد اندر سے سبز ہونا شروع، اور بالآخر پورا سرسبز لہلاتا ہوا درخت بن گیا. تو ہمیں سمجھ آئی کہ واقعی مومن کے ساتھ یہ بھی ایک مشابہت ہے کہ مومن جتنا برا ہو، جتنا گناہگار، جتنا خطا کار، وہ اندر سے سرسبز ہونا شروع ہوتا ہے. پہلے دل بدلتا ہے، پھر انسان کے اوپر اعمال بدل جاتے ہیں. چنانچہ کتنے لوگ ہیں جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہی ان کا دل بدل جاتا ہے، پھر اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو بعد میں وہ متبع سنت بن جاتے ہیں. کتنے لوگ تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں، دل بدل جاتا ہے، پہلے شرابی تھے، نشئی تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین کا دائی بنا دیتا ہے. تو مومن کے ساتھ یہ بھی ایک تو یہ 20 مشابہتیں ہیں جو کھجور کو مومن کے ساتھ ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ کھجور کے ساتھ مشابہت دے کر مومن کی پوری صفات کو سمجھا دیا. ہم قربان جائیں اس ملے میں انسانیت پر جن کو
اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت اور حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صفات عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی، بہت سارے احباب توبہ کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ عاجز کلمات پڑھائے گا توبہ سے۔ آواز اگر عورتوں تک جا رہی ہے تو وہ بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھ سکتی ہیں جہاں بھی بیٹھی ہوں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں آدھا پارہ پڑھیں مگر پڑھیں ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، ہتھکار وال دل یار والے اس کا نمونہ بن جانا۔ اور پانچواں ہے مراقبہ، صبح و شام نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی کلمہ گو اللہ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی یاد کا لطف عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ کی یاد کا لطف اٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجئے۔